ادب صرف لفظوں کا کھیل نہیں، قوموں کی یادداشت بھی ہوتا ہے، اور بڑے ادیب صرف کتابیں نہیں لکھتے، وہ زمانوں کی سوچ، تہذیب اور احساس کو لفظوں میں محفوظ کر جاتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی۔ بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں۔ علم یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باحلیم۔ السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، آداب۔ دوستو صاحبوں، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتی کتابیں۔ بولتی کتابوں کے اس پروگرام میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا نام ہے چراغ اہل قلم، ایک ایسا سلسلہ جس میں ہم برصغیر کے ممتاز، نامور، قداور اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ادیبوں کی زندگی، شخصیت، فن، فکر اور ادبی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم بڑے ادیبوں کے نام گنوائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے زمانے کو سمجھیں، ان کے اسلوب کو پہچانیں، ان کی تحریروں کے چراغ سے اپنی ادبی روایت کو روشن کریں اور نئی نسل کو بتائیں کہ بڑے ادیب محض کتابوں کے مصنف نہیں ہوتے، وہ تہذیب کے امین، زبان کے معمار اور احساس کے ترجمان بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے چراغ اہل قلم میں ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اردو ادب کی تاریخ میں ایک منفرد، بے باک، غیر معمولی اور کبھی کبھی متنازع مگر ہمیشہ زندہ رہنے والی آواز کے طور پر یاد کی جاتی ہیں۔ یہ نام ہے عصمت چغتائی کا۔ عصمت چغتائی صرف افسانہ نگار نہیں تھی، وہ اپنے عہد کی گواہ بھی تھیں، ناقد بھی تھیں اور ایک طرح سے اپنے سماج کے چھپے ہوئے چہروں سے پردہ اٹھانے والی ادیبہ بھی۔ انہوں نے عورت کے باطن، گھریلو زندگی کی گھٹن، طبقاتی فرق، مردانہ بالادستی اور انسانی خواہشات کی ان حقیقتوں کو قلم بند کیا جن پر ان کے دور میں کھل کر بات کرنا آسان نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ جرأت، سچائی، نفسیاتی بصیرت اور ادبی بغاوت کا تصور جڑ گیا۔ عصمت چغتائی کی پیدائش 21 اگست سن 1915 کو اتر پردیش کے شہر بدایوں میں ہوئی۔ وہ ایک تعلیم یافتہ مگر روایت پسند مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد سرکاری ملازم تھے، اس لیے گھر کا ماحول ایک طرف نظم و ضبط سے آشنا تھا تو دوسری طرف روایتی سماجی پابندیوں سے بھی بھرا ہوا تھا۔ گھر میں بہن بھائی زیادہ تھے اور اسی بڑے خاندان کے شور، رسم و رواج، بات چیت، ٹکراؤ، محبتوں، ضدوں، حسد اور روزمرہ زندگی نے عصمت کے شعور کی بنیاد رکھی۔ یہی وہ ابتدائی ماحول تھا جو بعد میں ان کے افسانوں میں مختلف صورتوں میں ڈھل کر سامنے آیا۔ بچپن ہی سے عصمت عام بچیوں کی طرح خاموش، تابعدار اور صرف گھریلو دائرے میں رہنے والی لڑکی نہ تھی۔ ان کی طبیعت میں سوال تھا، تجسس تھا اور ایک طرح کی فطری بغاوت بھی تھی۔ وہ ہر اس بات پر چونکتی تھیں جسے معاشرہ بغیر سوچے سمجھے مان لینے کا عادی ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر شروع سے ایک الگ طرح کی ذہنی آزادی پیدا ہوئی۔ عصمت کا بچپن مختلف شہروں میں گزرا کیونکہ والد کی ملازمت کے باعث خاندان کو جگہ جگہ منتقل ہونا پڑتا تھا۔ اس نقل و حرکت نے ان کی نگاہ کو وسیع کیا۔ انہوں نے مختلف مزاج، مختلف طبقوں اور مختلف سماجی رویوں کو قریب سے دیکھا۔ کم عمری ہی میں انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ گھر کے اندر مرد اور عورت کے لیے الگ الگ پیمانے ہیں۔ لڑکوں کو آزادی، تعلیم اور خود اعتمادی دی جاتی ہے جبکہ لڑکیوں کو شرم، خاموشی اور فرما برداری سکھائی جاتی ہے۔ یہ مشاہدہ ان کے ذہن میں صرف ایک شکایت بن کر نہیں رہا بلکہ ایک سوال بن گیا، آخر کیوں؟ اور یہی کیوں بعد میں ان کے ادب کی جان بن گیا۔ ان کی زندگی پر ان کے بڑے بھائی مرزا عظیم بیگ چغتائی کا بھی بڑا اثر رہا، جو خود بھی اردو ادب کا ایک روشن باب ہے۔ گھر میں کتابوں اور گفتگو کا ماحول تھا مگر اس ماحول میں بھی عورت کی آزادی ایک آسان بات نہیں تھی۔ عصمت نے اپنی تعلیم کے لیے جدوجہد کی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو صرف نصاب پڑھ کر رخصت ہو جائیں۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، آگے بڑھنا چاہتی تھی، اپنی شخصیت بنانا چاہتی تھی۔ اس زمانے میں مسلم گھرانوں کی لڑکیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی مگر عصمت نے سماجی دباؤ کے باوجود تعلیم کو ترک نہ کیا۔ یہی استقامت بعد میں ان کی شخصیت کی پہچان بنی۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی عصمت چغتائی کا ذہن اور قلم دونوں زیادہ واضح ہوتے گئے۔
انہوں نے تعلیم حاصل کی، تربیت پائی اور سماج کو صرف ایک عورت کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک حساس، باشعور اور مشاہدہ کرنے والی آنکھ کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔ وہ اس نسل سے تعلق رکھتی تھیں جس کے سامنے ایک طرف برصغیر کی آزادی کی تحریک تھی تو دوسری طرف سماجی اصلاح کے نعرے تھے، اور تیسری طرف گھریلو زندگی کی وہ بند دیواریں تھیں جو عورت کو انسان کم اور کردار زیادہ سمجھتی تھی۔ عصمت نے اسی دوغلے پن کو پہچانا۔ انہوں نے دیکھا کہ معاشرہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے مگر گھر کے اندر ظلم، ناانصافی، طبقاتی تحقیر، صنفی امتیاز اور جذباتی استحصال کو معمول سمجھتا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے ان کے قلم کو صرف خوبصورتی نہیں، سچائی بھی دی۔ عصمت چغتائی نے جب لکھنا شروع کیا تو اردو ادب میں ایک نئی آواز سنائی دی۔ یہ آواز نرم بھی تھی اور سخت بھی، مزاحیہ بھی تھی اور تلخ بھی، گھریلو بھی تھی اور انقلابی بھی۔ ان کے ہاں عورت صرف محبوبہ یا مظلوم کردار نہیں بلکہ ایک زندہ انسان ہے، خواہشات رکھتی ہوئی، سوچتی ہوئی، سوال کرتی ہوئی، جھنجھلاتی ہوئی، کبھی ٹوٹتی ہوئی اور کبھی بغاوت کرتی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں نے فوری طور پر توجہ بھی حاصل کی اور مخالفت بھی۔ انہوں نے روایتی پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں کو لفظ دیے۔ ان کی تحریر میں بناوٹ کم اور زندگی زیادہ تھی۔ وہ اخلاقی واعظ نہیں دیتی بلکہ ایک منظر دکھا دیتی ہیں، ایک کردار سامنے لے آتی ہیں اور قاری خود بے چین ہو جاتا ہے۔ عصمت چغتائی کا نام آتے ہی سب سے پہلے جس افسانے کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے لحاف۔ یہ افسانہ اردو ادب کی تاریخ میں ایک سنگ میل بھی ہے اور ایک ہنگامہ بھی۔ لحاف نے انہیں شہرت بھی دی، مخالفت بھی اور مقدمہ بھی۔ ان پر فحاشی کا الزام لگا، عدالت تک معاملہ پہنچا، مگر عصمت نے معافی مانگ کر پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنے موقف پر قائم رہنا پسند کیا۔ یہی ان کی شخصیت کا اصل رنگ تھا۔ وہ دباؤ میں آ کر خاموش ہونے والی ادیبہ نہیں تھی۔ لحاف کے علاوہ ان کے افسانوی مجموعوں اور کہانیوں میں چوٹیں، چھوئی موئی، گھر والی، معصومہ، ایک قطرہ خون، دوزخی، سونے کا انڈا اور کئی دوسری یادگار تحریریں شامل ہیں۔ ان کی مشہور خود نوشت کاغذی ہے پیرہن بھی اردو ادب میں بہت اہم مقام رکھتی ہے، کیونکہ اس میں صرف ایک ادیبہ کی زندگی نہیں بلکہ ایک پورے عہد کی ذہنی اور سماجی تصویریں موجود ہیں۔ عصمت صرف افسانہ نگار نہیں تھیں، انہوں نے ناول بھی لکھے جن میں ٹیڑھی لکیر خاص طور پر اہم ہے۔ ٹیڑھی لکیر کو اردو ناول کی تاریخ میں ایک غیر معمولی تخلیق سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں عورت کی داخلی دنیا، سماجی جبر، نفسیاتی اتار چڑھاؤ اور شناخت کی کشمکش کو بڑی جرت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ضدی اور دل کی دنیا جیسے ناول بھی ان کے ادبی قد کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ ان میں زبان بہت بنا سمرا لباس پہن کر نہیں آتی بلکہ زندگی کے اصل کپڑوں میں سامنے آتی ہے۔ مکالمہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گھر کے اندر لوگ واقعی اسی طرح بات کر رہے ہوں۔ یہی قدرتی پن ان کو اپنے ہم اثروں سے الگ کرتا ہے۔ عصمت چغتائی ترقی پسند ادبی تحریک سے بھی وابستہ رہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ادب کو محض تفریح یا حسن بیان کا میدان نہیں بلکہ سماجی شعور کا وسیلہ بھی سمجھا جا رہا تھا۔ عصمت نے اس تحریک میں عورت کی آواز کو نمایاں کیا۔ انہوں نے ایسے موضوعات چنے جنہیں اکثر مرد ادیب سطحی انداز میں دیکھتے تھے یا نظر انداز کر دیتے تھے۔ انہوں نے عورت کے دکھ کو صرف رونے دھونے کا موضوع نہیں بنایا بلکہ اس کے اندر کے شعور، اس کی نفسیات، اس کے تنہائی بھرے لمحوں اور اس کی مجبوریوں کو ایک نئی زبان دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی انہیں اردو کی پہلی بڑی، جدید اور بے باک نسائی آوازوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی اہم ہے کہ عصمت محض نعرے لگانے والی ادیبہ نہیں تھی۔ ان کے ہاں کردار سانس لیتے ہیں، بولتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، الجھتے ہیں اور اس لیے یاد رہ جاتے ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی بھی کم دلچسپ نہیں تھی۔ انہوں نے معروف فلمی شخصیت شاہد لطیف سے شادی کی۔ یہ رشتہ صرف گھریلو زندگی تک محدود نہ رہا بلکہ ادبی اور تخلیقی سطح پر بھی ایک تعلق بن گیا۔ عصمت نے فلمی دنیا سے بھی وابستگی رکھی، اسکرپٹ لکھے، مکالمے لکھے اور اس میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ یہاں بھی ان کی نگاہ وہی رہی جو ادب میں تھی، انسان کو بناوٹ سے ہٹا کر حقیقت میں دیکھنا۔ شاید اسی لیے ان کا تخلیقی دائرہ صرف کتاب تک محدود نہیں رہا
بلکہ سینما اور سماجی فکر تک پھیل گیا۔ عصمت چغتائی کی شخصیت میں ایک عجیب امتزاج تھا۔ وہ بزلہ سنج بھی تھی، خوددار بھی، تیز زبان بھی، مگر اندر سے بے حد حساس بھی۔ وہ روایت کو یکسر رد نہیں کرتی، لیکن اس روایت کے نام پر ہونے والے ظلم کو کبھی قبول نہیں کرتی۔ انہوں نے عورت کو معصوم مجسمہ نہیں بنایا، بلکہ ایک مکمل انسان کے طور پر پیش کیا۔ ان کے ہاں عورت خواہ ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، نوکرانی ہو یا کسی رئیس گھرانے کی فرد، وہ صرف پس منظر کا حصہ نہیں رہتی، بلکہ کہانی کا محور بن جاتی ہے۔ یہی ان کی سب سے بڑی ادبی کامیابی تھی کہ انہوں نے اردو افسانے میں عورت کی موجودگی کو محض موضوع نہیں بلکہ نقطہ نظر بنا دیا۔ زندگی کے آخری برسوں تک عصمت چغتائی لکھتی رہیں، سوچتی رہیں اور اپنے زمانے سے مکالمہ کرتی رہیں۔ وقت بدلتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں، مگر ان کی تحریروں کی تازگی باقی رہی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انسانی زندگی کے ان بنیادی سوالات کو چھیڑا جو ہر زمانے میں زندہ رہتے ہیں۔ عزت کیا ہے؟ اخلاق کس کا نام ہے؟ عورت کی آزادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گھر کے اندر کی خاموشیاں کس قدر شور رکھتی ہیں؟ اور انسان اپنے اصل وجود سے کب آشنا ہوتا ہے؟ یہی سوال آج بھی ان کے ادب کو زندہ رکھتے ہیں۔ عصمت چغتائی کی ادبی خدمات کا دائرہ وسیع ہے۔ انہوں نے اردو افسانے کو نئی جرت دی، نئی زبان دی، نفسیاتی گہرائی دی اور سب سے بڑھ کر وہ موضوعات دیے جنہیں ادب میں لانا کبھی آسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ اختلاف کا سامنا کرنے سے نہیں گھبرائیں۔ انہوں نے اپنے قلم کو سماجی خوشامد کا ذریعہ نہیں بنایا۔ یہی سبب ہے کہ آج عصمت چغتائی صرف ایک ادیبہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک عہد ساز آواز کے طور پر یاد کی جاتی ہیں۔ اور پھر وقت آیا جب یہ توانا آواز خاموش ہو گئی۔ 24 اکتوبر سن 1991 کو عصمت چغتائی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ بڑی ادیبائیں مرتی نہیں، وہ اپنے لفظوں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ عصمت بھی اپنے افسانوں، ناولوں، یادداشتوں اور کرداروں میں آج تک زندہ ہے۔ جب بھی اردو ادب میں سچائی، جرت، عورت کے شعور اور سماج کے اصل چہرے کی بات ہوگی، عصمت چغتائی کا نام پوری آب و تاب کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ وہ اپنے پیچھے صرف کتابیں نہیں چھوڑ گئیں، بلکہ سوچنے کا ایک زاویہ، سوال کرنے کا حوصلہ اور ادب کو زندگی کے زیادہ قریب لانے کی ایک روشن روایت بھی چھوڑ گئیں۔ ادب کے یہ بڑے نام صرف کتابوں میں نہیں رہتے، یہ ہماری تہذیب، ہماری زبان اور ہماری اجتماعی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے چراغ اہل قلم کی ایک نئی ویڈیو، ایک نئی ادبی شخصیت کے تعارف کے ساتھ۔ سلامت رہیں۔